إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناكم ماء غدقا وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن كلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہمہ قسم کی تعریفات تسبیحات مالک العالم کے لیے اور ان گنت تعداد درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر اسلام کی ڈگمگاتی کشتی کو سہارا دینے والے ملت اسلامیہ کے بیدار نوجوانوں اور ممتا سے لبریز اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، پھول سے نرم دل ننھے منھے بچوں اور ساتھیوں، آج ہمارا عنوان تقاضائے وفا کیا ہے؟ اہل فلسطین اور بیت المقدس سے محبت کا تقاضا بھی مسلمانوں کے ایمان کا حصہ۔ زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مہمان بھیجا تھا جسے رمضان المبارک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تقاضا وفا یہ تھا، رمضان گزرنے کے بعد بھی وہ عمل زندگی کے اندر باقی رہتے۔ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں سورۃ الجن کے اندر وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً غَدَقًا۔ اے اللہ کے نبی، آپ اپنے اصحاب کو بتلا دیجئے، زمانے کے لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دیں وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر یہ سیدھے راستے پہ ڈٹے رہتے، استقامت اختیار کرتے، لَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً غَدَقًا، البتہ ہم ان کو وافر مقدار کے اندر پانی پلا دیتے۔ زندگی کے اندر یہ بڑی بات نہیں کہ انسان عمل کیا کرتا ہے، زندگی کے اندر وفا کا معنی یہ ہے کہ انسان جو رب کی رضا کے لیے عمل شروع کر دے، پھر زندگی کی انتہا تک اس کے اندر کمی اور کوتاہی نہیں آنی چاہیے۔ آپ کی زندگی کا ایک گول ہونا چاہیے۔
آپ نے جسے اچیو کرنا ہے، جسے حاصل کرنا ہے، آپ دنیا کی ڈگری حاصل کرتے ہیں ایک اچھی جاب کے لیے، دفتر میں بیٹھنے کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اور پھر آخر پہ آپ کو ایک بڑی رقم دے دی جاتی ہے، بڑھاپے کی عمر کے اندر آپ کا سہارا بن دیا جاتا ہے، پینشن لگا دی جاتی ہے، لیکن آپ کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو کام سونپا جاتا ہے آپ وقت پہ دفتر جاتے ہیں، وقت پہ دفتر سے لوٹتے ہیں، آپ کے ذمہ داری جو کام دیے جاتے ہیں آپ بخوبی انہیں نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، سردی ہو، گرمی ہو، غمی ہو، خوشی ہو، آپ ان کاموں کے اندر کمی نہیں آنے دیتے، ایک آدھی چھٹی کرنے کے بعد دوبارہ پھر دفتر کے اندر چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو خطرہ ہے کہیں آپ کو دفتر سے نکال نہ دیا جائے، آپ کے روزگار کو آپ سے چھین نہ لیا جائے، اور رب زندگی کے اندر کیا کیا نہیں عطا کرتا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر رب کی نعمتوں کو سامنے رکھ کے شمار کرنا شروع کر دیں آپ رب کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور پھر محبت کا تقاضا تو یہ تھا رمضان گزرتا ہے تو گزر جائے، لیکن زندگی کے اندر جو چینج آیا تھا، آپ کی زندگی کے اندر جو اعمال کے اندر دوام آیا تھا، کم از کم وہ عمل آپ کی زندگی کے اندر باقی رہتے، یہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتی ہیں، صحیح البخاری کی روایت کا نمبر 6664، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان کلا، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ جس کے اوپر دوام اختیار کر لیا جائے، جو انسان ہمیشہ ہمیشہ کرے، اگرچہ نظر آنے کے اندر وہ بہت چھوٹا ہوگا۔ اللہ کو آپ کی نیکیوں کے پہاڑ نہیں چاہیے بہت بڑے، اللہ کو آپ کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے عمل چاہیے لیکن اس کے اندر ہمیشگی پائی جائے۔ اور جو انسان ایک چھوٹا سا عمل کر لیتا ہے پھر زندگی کے اختتام تک وہ عمل اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ اسے جنت الفردوس سے نواز دیں گے۔ اس سے بڑی کامیابی اخروی کیا ہو سکتی ہے؟ میں کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہوں، کبھی کبھی یہ دل خون کے آنسو رونا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کا معیار کیا ہے؟ لائف سٹائل اچھا ہونا چاہیے، بچی کا رشتہ وہاں کرنا پسند کریں گے جس کے پاس اپنی گاڑی ہو، اپنی دکانداری ہو، اور پھر زمانے کے اندر قد کاٹھ والا ہو، حسین بھی ہو، خد رخسار بھی اچھے ہو، لیکن اگر دین کی بات آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کی زندگی کے اندر اعمال کے اندر دوام آ جائے، رب کو راضی کرنے کے لیے اس کی مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، وہ کائنات کا سب سے امیر شخص ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے اور اس امتحان کو انسان یقین گزار دیتا ہے، چاہے اس کے پاس اس امتحان کی تیاری کے لیے زیادہ کچھ ہو چاہے اس کے لیے کم ہو، زندگی گزر جاتی ہے۔ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اللہ کی قسم میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں، کووڈ-19 کرونا وبا گھروں کے اندر محصور کیے ہوئے تھے، لیکن افطار کے وقت دسترخوان پہ جو رونقیں نظر آتی تھی، 11 ماہ کے اندر رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ رونقیں دسترخوانوں پہ نظر نہیں آتی۔ گھر کے اندر جو باپ اور بیٹے کے درمیان محبت قائم ہوتی ہے رمضان میں، ماں اور بیٹی کے درمیان سحری کا دسترخوان بھی ایک، افطاری کا دسترخوان بھی ایک، نفرتیں مٹ جاتی ہیں، اور جب ایک دسترخوان پہ بیٹھتی ہیں اللہ دلوں کے اندر محبتیں پیدا کر دیتا ہے۔ رمضان جگانے آیا تھا، انسان کو رحمان سے ملانے آیا تھا، یہ غفلت میں پڑے انسان کو یہ پیغام سنانے آیا تھا، قرآن کی تلاوت کرنے سے، عقبہ سے محبت رکھنے سے ملتا ہے خدا بس ایسے ہی، یہ بات بتانے آیا تھا۔ اور پھر میں نے جو قرآن کی بات کی، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر انسان کا رمضان المبارک کے اندر قرآن کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہوتا ہے، کبھی قیام کے اندر قرآن کو سنتا ہے اور کبھی حافظ
مصلی پہ آ کے پورا قرآن سارا دن دور کرنے کے بعد پھر اللہ کے قرآن کو سناتا ہے، لیکن رمضان گزرنے کے بعد اللہ کی قسم کتنے دن گزر چکے ہیں لیکن کبھی قرآن کو کھول کے دیکھا ہو؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ فمن دخل فیہ فہو آمن۔ یہ قرآن رب کا دسترخوان ہے اور جو رب کے دسترخوان پہ آ جاتا ہے اللہ اسے اپنی حفاظت میں لے آتے ہیں، اور جس کی حفاظت آسمانوں کا رب کرے، کائنات ساری مل جائے، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بال بھیکا نہیں کر سکتی، اور اگر میرا رب نقصان پہنچانے پہ آ جائے، ساری کائنات مل جائے، اس انسان کو گہرائیوں سے نکال کے پہاڑ کی چوٹیوں پہ بٹھا نہیں سکتی۔ آپ نے سمجھا ہے دنیا کا معیار، آخرت کے معیار کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کہتے ہیں تقاضا وفا یہ تھا، جان جاتی ہے تو چلی جاتی لیکن ایمان نہ جاتا۔ آپ کے عمل آپ کی زندگی کے اندر اگر 30 دن کرنے کے بعد بھی وہ روٹین باقی نہ رہے تو میں آپ کے سامنے قول رکھتا ہوں شیخ صالح بن فوزان رحمہ اللہ کا، وہ کہتے ہیں رمضان کے علاوہ اور رمضان کے اندر اعمال کی قبولیت کا معیار کیا ہے کہ انسان رمضان گزرنے کے بعد بھی وہ عمل کرے جو رمضان کے اندر کرتا تھا۔ اگر ایک انسان رمضان کے اندر قیام کرتا تھا، قرآن کو پڑھتا تھا، صدقات کرتا تھا، اللہ کے راستے کے اندر عطیات بھی دیتا تھا، غریبوں سے اللہ کی قسم حسن سلوک سے پیش آتا تھا، ہمسایوں کے ساتھ بڑی نرم دلی کے ساتھ پیش آتا تھا، رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا، قطع تعلقی ختم کر دیتا تھا، اور جو چیز بناتا تھا ہمسایوں کے گھر کے اندر بھی پہنچا دیتا تھا۔ اور رمضان کی قبولیت کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی اگر تو وہ عمل زندگی کے اندر باقی ہیں چاہے ان کے اندر کمی آئی۔ مثال دیتا ہوں، رمضان کے اندر ڈیلی روٹین تھی، میں 1 سپارہ پڑھتا تھا۔ رمضان کے اندر روٹین تھی، میں نماز تراویح کے بعد، اور تہجد کے کئی ایک نام ہے، نماز تراویح بھی تہجد ہے اور تہجد کی نماز بھی تہجد ہے، یہ ایک ہی چیز کے کئی ایک نام ہیں۔ اور رمضان کے اندر 8 تراویح امام کے پیچھے کھڑا ہو کے اس نے پڑھی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی رات کی نماز 11 رکعات سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، اور یہ کم از کم رمضان گزرنے کے بعد نماز تہجد کے وقت کھڑا ہوتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ 8 رکعت نہیں، 6 رکعتیں نہیں، 4 رکعتیں نہیں، 2 رکعات پڑھ لیتا ہے، اور ان 2 رکعات کے اندر 10 آیات پڑھ لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس بندے کو غافلین کی صف میں نکال کے اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لیتا ہوں۔ تقرب اللہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت، اور آپ سمجھتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت لیموزین، مرسڈیز، برانڈ کے کپڑے، برانڈ کا جوتا، یہ انسان کی اوقات ہے ہی کیا؟ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور کرنے کی وفا اور۔ رب نے کہا تھا، تقاضا شریعت کا یہ تھا، جان جاتی ہے تو چلی جاتی لیکن میں عمل نہ چھوڑتا۔ اور یاد رکھیے زندگی کے اندر عمل اس چیز کا نام نہیں کہ آپ کا دل کیا چاہتا ہے، جب دل چاہا عمل کر لیے، جب دل چاہا عمل چھوڑ دیا، اور جب من میں آیا میں نے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے خندہ پیشانی سے پیش آیا، لیکن جب من نہ کیا میں نے بنے ہوئے رشتوں کو توڑ کے پھینک دیا۔ یہ رب کی مرضی کا تقاضا تھا۔ محبوب کیا کہتا ہے، اور جو محبوب کہتا ہو محب کا یہ تقاضا بنتا ہے محبوب کی کہی ہوئی بات کے اوپر اپنے سر کو جھکا دے۔ اور پھر اسی طرح اگر آپ محدث دیار یمن علامہ عبد الرحمن المعلمی کا قول پڑھ لیتے تو اللہ کی قسم دنیا کی محبت نکل کے دل میں آخرت کی محبت پیدا ہو جاتی۔ وہ کیا کہتے ہیں، رمضان گیا ہے لیکن رب نہیں گیا، رب آج بھی موجود ہے۔ رب کا تقاضا یہ تھا 5 وقت کی نماز کے لیے اس کے در پہ آیا جاتا۔ رمضان تو گزر گیا، رب اب بھی موجود ہے، ہم اسی کے بندے رمضان میں بھی تھے، رمضان کے بعد بھی اسی کے بندے، حکم اس کا رمضان کے اندر بھی تھا، عبادات اب بھی موجود ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ابھی باقی ہیں، رمضان، روزہ، حج، زکوٰۃ سبھی باقی ہیں، مگر تو باقی نہیں۔ عمل ابھی بھی وہی موجود ہے لیکن تو مسجد میں نظر نہیں آتا، تو قرآن کو پڑھتا ہوا نظر نہیں آتا۔ شیخ کا قول آپ کے سامنے رکھا،
بے شک ہم نے رمضان کو اپنے آپ سے الوداع کیا، لیکن کس حالت میں؟ مضبوط عادل بنا کے، مضبوط گواہ بنا کے، اور پھر مضبوط قاضی بنا کے، قاضی عدالت کے اندر فیصلہ کرنے والا، اور جس نے رمضان کو جس طرح زندگی میں رخصت کیا ہوگا، کل قیامت کے دن روزوں کو اسی حالت میں اپنے حق میں گواہ پائے گا۔ اگر تو رمضان المبارک کے اندر نیکیاں اتنی زیادہ تھی، گناہوں کا بوجھ کم ہو چکا تھا، رمضان کے اندر بھی ایسا ہونا چاہیے تھا، نیکیاں اتنی بڑھ جاتی، گناہ کم ہو جاتے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ کے اللہ کی عدالت میں گواہی دیتا، اور جب تک جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے رمضان پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لیکن بدبختی کا عالم ان لوگوں کے لیے، رمضان زندگی میں آیا تھا، انہوں نے اس کو قاضی نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے اسے کرائے کا وکیل سمجھ کے، یا پھر پولیس کے اندر ایک اس کا سپاہی سمجھ کے، جو دل میں آیا سو کر گزرا، الوداع کر دیا، اور اس کے گناہ اس کی نیکیوں کے اوپر زیادہ ہو گئے۔ کل قیامت کے دن دیکھے گا، رمضان کو اپنے خلاف پائے گا، نمازوں کو اپنے خلاف پائے گا، عطیات کو اپنے خلاف پائے گا، جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اور پھر رمضان کے بعد آپ نے عید کو گزارا۔ اگر آپ نے شیخ سعدی رحمہ اللہ کا قول پڑھا ہوتا، وقال السعدی رحمہ اللہ تعالی، وہ کہتے ہر وہ دن جس دن کے اندر انسان اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے، ہر وہ دن جس دن انسان شریعت کے اصولوں کے خلاف نہ جائے، انسان کا ہر دن وہ عید کا دن بنا دیا جاتا ہے۔ عید کا دن سال میں 2 مرتبہ نہیں آتا، بلکہ ہر وہ دن ایک مومن کا، ایک مسلم کا عید کا دن ہے، جس دن میں اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کو منانے کی کوشش کی، اور شیطان کو راضی نہ کیا، بلکہ شیطان کو دھتکار کے رب کے راستے سے موڑ دیا۔ میں تیری نہیں ماننے والا، میں اس رب کا بندہ ہوں جس نے زندگی بھی عطا کی تھی، میں اسی کا ماننے والا، اسی کے سامنے جبھی کو جھکانے والا۔ کیا ہی کمال ہو جاتا۔ اور اسی طرح اگر آپ امام بشر الحافی رحمہ اللہ کا قول پڑھتے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ بیس القوم قوم لا یعرفون الا فی رمضان، دنیا میں زندگی بسر کرنے والے انسانوں میں سب سے بدتر قوم وہ ہے، اور دنیا میں سب سے بری قوم وہ ہے جو رمضان کے علاوہ اپنے رب کو پہچانتی نہیں۔ رمضان آتا ہے، مسجد کی رونقیں بحال ہو جاتی ہیں، رمضان جاتا ہے، مسجدوں کی رونقیں مدھم پڑ جاتی ہیں۔ دین تقاضا کرتا ہے ہر وقت مسجد کو آباد کیا جائے، دین تقاضا کرتا ہے ہر وقت رب کی اتاری ہوئی کتاب کو پڑھا جائے، اور جو انسان رب کے احکامات کو سمجھ کے اس پہ عمل کر لیتا ہے، اس کی زندگی کمال بنا دی جاتی ہے۔ اور پھر سورۃ السجدہ آیت نمبر 30، وقالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اگر آپ ڈٹے رہے، استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، لوگ بہت کچھ کہیں گے، شادی بیاہ کے موقع پر بھی لوگ کہتے ہیں تو نے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، ناک کٹ جائے گی، دین کے مطابق سادہ سا کام کر لے، رب کے ہاں ناک بچ جائے، پوری دنیا بچ جاتی ہے۔ اگر رب کے ہاں کل ناک کٹ گئی پھر سب کچھ کٹ جائے گا۔ وقالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا رب کون ہے ہمارا؟ صرف اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر رب کہنے کے ساتھ سب کچھ نہیں ہوگا، ثم استقام، پھر اس پہ استقامت اختیار کر لی۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پہ آسمان سے فرشتے اتارے جاتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، واقع اللہ کے بندوں کو پیغام کیا دیتے ہیں؟ ڈرنا نہیں ہے، غمزدہ نہیں ہونا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اللہ نے تمہیں وہ جنت عطا کر دینی ہے جس جنت کا تم وعدہ کیے گئے تھے۔ اور جب جنت مل جائے، زندگی کا مقصود تو پورا ہو گیا، اور چاہیے کیا تھا؟ میرے خیال میں اور کچھ نہیں چاہیے تھا اگر انسان کو جنت مل جاتی۔ اور پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رمضان گزرنے کے بعد آپ اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں۔ یہاں پہ شاید کہ یہ بات آپ کے لیے نہیں ہوگی۔ نیکیوں کی حفاظت کیسے؟ اتدرون من المفلس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے جانتے ہو مفلس کون ہے؟ فرمایا جس کے ساتھ مال پیسہ نہ ہو۔
وہ مفلس ہے۔ فرمایا جانتے ہو زندگی بسر کرتے ہوئے کمزور کون ہے؟ جس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، مفلس کی تعریف جانتے ہیں جس کے پاس دنیا کے ٹکے نہ ہوں، برانڈ کے کپڑے نہ پہنتا ہو، وہ مفلس ہے۔ فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، بڑی نیکیاں بھی ہوں گی لیکن لوگوں کی لائن کھڑی ہوگی، کوئی کہے گا شتم ھذا، اس نے گالی دی تھی، اس نے مجھے برا بلا کہا تھا، کوئی آئے گا اس نے میری بیٹی کے اوپر بری نگاہ سے دیکھا تھا، اس نے میری عزت کو اچھالنے کی کوشش کی تھی۔ فرمایا جائے گا اس کی نیکیاں نکال کے دوسرے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں باقی نہیں رہیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان لوگوں کے گناہ اس کے نامہ اعمال کے اندر داخل کر دیے جائیں۔ میں رمضان کے حوالے سے جو بات سمجھانا چاہتا تھا، رمضان کا مہینہ ہوتا تو مزہ اور آتا۔ دنیا کی جتنی عبادتیں انسان کرتا ہے وہ ساری کی ساری اس کے نامہ اعمال کے اندر داخل کر دی جائیں گی، لیکن محدثین کا اجتماعی فتویٰ یہ ہے رمضان کے روزے ایک ایسی عبادت ہے باوجود بشری تقاضوں کے، باوجود زیادتیوں کے، اللہ رمضان کے رکھے ہوئے روزوں کا اجر اس بندے کے نامہ اعمال سے نکال کے دوسرے بندے کے نامہ اعمال میں داخل نہیں کریں گے۔ غلطیاں کرنے کے باوجود بھی روزے کا اجر اسے پھر بھی دے دیا جائے گا۔ یہ محدثین کا اجتماعی فتویٰ کہ ہر نیکی ختم کر دی جائے گی، رمضان کے روزوں کی نیکی اللہ ختم نہیں کریں گے۔ کہتا رہ گئی رسم اذاں، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ یہ آپ بھی حجاز کی سرزمی کی نمازی مانگتی ہیں جن کی جبینیں اللہ کے سامنے جھکتی تھی، اور پھر اعمال صالح پر استقامت اختیار کر لیں۔ جو عمل کیے تھے جیسے میں نے کہا آپ کم کر لیں۔ قرآن رمضان کے اندر ایک سپارہ پڑھتے تھے، ایک سپارہ سنتے تھے، رمضان کے بعد آپ پاؤ کر لیں، سپارے کا چوتھا حصہ کر لیں۔ یہ آپ کا صرف ایک صفحہ بنتا ہے، ہر نماز پہ ایک صفحہ پڑھ لیں، 16 لائنیں، 3 منٹ لگیں گے، 2 سے 3 منٹ، یعنی کہ 10 منٹ روز کے آپ دے دیں، 7 سے 10 منٹ، آپ کا ایک پاؤ ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کا 3 ماہ کے اندر، 4 ماہ کے اندر قرآن مکمل ہو جائے گا۔ آپ کم کر لیں لیکن اس کو سرے سے ختم نہ کر دیں، ورنہ رمضان کی گئی نیکیاں بھی آپ کی ضائع کر دی جائیں گی۔ اب زندگی کی حقیقت سمجھیں۔ ایک عربی کا مقولہ بیان کیا جاتا ہے کہ میں استقامت کیوں اختیار نہیں کرتا، میں زندگی کے پیچھے کیوں پڑا ہوں، میں رمضان میں صرف اللہ کے در پہ کیوں نہیں آتا اور رمضان کے علاوہ کیوں نہیں آتا۔ کچھ ایسے بدبخت ہیں جو رمضان میں بھی نہیں آئے، رمضان کے بعد بھی نہیں آئے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ کو کہا جائے کہ سعدکاباد کے اندر سب سے مین کالونی اور اس کی فرنٹ کی دکان مکان آپ کا، اور جو سب سے پہلے وہاں پہنچ جائے وہ اسے مل جائے گا، آپ میں سے کوئی پیچھے رہے گا؟ مجھ سمیت میرے بزرگ بھی دوڑ لگانے کی کوشش کریں گے، چاہے راستے سے ڈیگ کی جان لے کر کوشش پوری کرنے کے پہنچ جائیے۔ کیوں؟ دنیا کا مال۔ اور رب کہتا ہے تم ایک عمل کر لو، روٹین وائز کر لو، میں دنیا نہیں، میں دنیا و ما فیہا سے بہتر جنت عطا کر دوں گا۔ دنیا اور دنیا و ما فیہا سے بہتر۔ من التراب الی التراب الی التراب۔ مٹی کا انسان مٹی پہ جیتا ہے، مٹی میں جائے گا۔ ثم حساب فثواب او عقاب، پھر حساب ہوگا، یا بدلے میں نیکیاں عطا کر دی جائیں گی یا پھر بدلے کے اندر اس کو سزا دی جائے گی۔ اگر تو نیکیاں ہوں گی نامہ اعمال دائیں ہاتھ کے اندر، اگر برائیاں ہوئی نامہ اعمال بائیں ہاتھ کے اندر، اور جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ کے اندر دے دیا گیا، زندگی کے اندر اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا، وہ کامیاب و کامران کر دیا جائے گا۔ اب اللہ سے وعدہ یہ کرنا ہے، اللہ رمضان گزر گیا، لیکن رمضان گزرنے کے بعد اللہ میری زندگی کے اندر جو عمل رمضان میں کرتا تھا اللہ ان اعمال کو باقی رکھ دے۔ اللہ جو کمیاں کوتاہیاں رمضان میں ہوئی، رمضان کے علاوہ عام دنوں میں ہوتی رہی، اللہ انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضا یہ تھا اللہ ان غلطیوں کو بھی درگزر کر دینا، اللہ ان غلطیوں کو بھی معاف کر دینا۔ آپ جب سچے دل سے رب سے توبہ طائب ہو جاتے ہیں، وہ آپ کی سابقہ زندگی پہ معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ اور اگر آپ
ڈٹے رہتے ہیں، اٹے رہتے ہیں، میں جو کر رہا تھا وہی درست تھا، اور پھر آپ کو وہ دیا جائے گا جو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ نہ ڈٹے رہے، غلطی کو غلطی تسلیم کر لیا، اللہ جانتا ہوں خطائیں ہوئی تھی، اللہ آ گیا ہوں تیرے در پہ جھکانے کے لیے خود کو، رب ساری زندگی کی خطاؤں پہ معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ اب اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں، اللہ میں استقامت کے ساتھ قرآن بھی پڑھوں گا، جیسے رمضان میں صدقہ کرتا تھا اللہ اب بھی صدقہ کروں گا، اللہ جیسے رمضان میں مسجد کے ساتھ میرا تعلق مضبوط تھا اللہ میرا اب بھی مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط رہے گا، اللہ جیسے سحری افطار کے اندر میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو دعوت دیتا تھا، غریبوں کے گھر کھانا بیچتا تھا، اللہ میں رمضان کے بعد بھی، آپ روز نہ کریں، آپ یہ اہتمام دعوت کا روز نہ کریں، ہفتے میں ایک دن کر لیں، کھانا پکائیں، ہمسایوں کے گھر بھیج دیں، جو کمزور ہیں آپ ان کے گھر، جو آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے اس کے مطابق کرتے جائیں، آسمان کا رب آسمان کے خزانوں کے در آپ کے لیے کھولتا جائے گا، آپ عطا کرتے چلے جائیں گے، وہ آپ کو نوازتا چلا جائے گا، آپ دیتے جائیں گے وہ آپ کو مزید دیتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا اللہ کی قسم آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، وہ نواز کے نہیں تھکے گا۔ اور یہ میرا اپنے رب کی ذات پہ یقین ہے کہ جس نے دنیا کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے سب کچھ کیا، دنیا کے لیے کچھ نہیں کیا، اللہ کی قسم وہ اپنی اولاد کے لیے سمجھ لیں جنت کے محل خرید رہا ہے۔ ظاہری تو بڑی کوفت ہوتی ہے، بڑی مشقتیں ہیں، اللہ نے کیتا کی ہے، ہوئے گا کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، جو رمضان میں بھی مسجد میں آتا تھا، رمضان کے بعد بھی مسجد میں آتا تھا، گھر سے نکلا ہوا ایک قدم کہ آج مسجد میں درس ہے، میں درس سننے کے لیے جاتا ہوں، آج مسجد میں جمعہ ہے، میں نے خطبے کو سننے کے لیے وقت پہ پہنچنا ہے، اس کا نکالا ہوا گھر سے ایک قدم اللہ اس راستے کو جنت کا راستہ قرار دے دیتے ہیں۔ فرمایا گویا یہ اس نے جو قدم گھر سے باہر نکالا تھا میری جنت میں قدم رکھ دیا۔ ہے کوئی ایسی آفر؟ اگر ہے تو مجھے بھی بتائیے، آپ کو دنیا کے اندر ایسی آفر نہیں ملنے والی۔ میں اللہ سے دعا کروں اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر استقامت اختیار کرنے کی کوشش دیں۔ ابھی باتیں تو بڑی لمبی تھی، جتنی اس پہ ہو جائیں وہ کم ہے۔ اس کے بعد کچھ معاملہ فلسطین اور تقاضا فلسطین کے ساتھ ایک مومن کا کیا حق بنتا ہے، اور اس کی تھوڑی سی تاریخ دوسرے خطبے کے اندر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ ٹائم کیا ہوا؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک ضروری اعلان ہے، اسی مسجد حاضہ کے اندر انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ پروفیسر مظہر حفظہ اللہ تعالی اظہر پروفیسر اظہر حفظہ اللہ تعالی رحیم یار خان سے تشریف لائیں گے، خطبہ جمعۃ المبارک وہ دیں گے۔ تمام احباب سے شرکت کی اپیل ہے کہ وقت پہ پہنچیں۔ پروفیسر اظہر حفظہ اللہ تعالی رحیم یار خان سے اگلے جمعے کا خطبہ دینے کے لیے تشریف لائیں گے، تمام احباب وقت پہ پہنچیں۔ میں اگر تاریخ کے قصوں کو پلٹتا ہوں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، احساس سے آری لوگ نظر آتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں عبادت کر لینا کافی ہے، رب کے سامنے رکوع سجود کر لیا تو بخش دیے جائیں گے، جنت عطا کر دی جائے گی،
لیکن بے حسی کا عالم یہ ہے، بے غیرتی کا عالم یہ ہے، دوسرے لفظوں کے اندر یہ الفاظ بڑے سخت ہیں کہ ایک انسان اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر ظلم ہوتا ہوئے دیکھ رہا ہو اور ان کے لیے اظہار بھی نہ کر سکے، زبان سے ان کے لیے ہمدردی کے جملے بھی نہ کہہ سکے، یہ انسان کی زندگی کے اندر سب سے اس کی زندگی کو برباد کرنے والے لمحات ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان کی ہسٹری آپ کے سامنے رکھیں تو وقت کم ہے، کہا آپ کی زندگی کے اندر دین کو نقصان پہنچایا جائے گا، وَأَنَا حَيٌّ، کہا میرے ہوتے ہوئے میں زندہ ہوں اور اسلام کو نقصان پہنچا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب بھی کھڑے تھے۔ اگر کسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو ان کی گردنیں اتارنے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ اگر مسلم امت کو کاٹنے کی بات آئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب بھی کھڑے تھے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 75، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ کمزوروں کے لیے مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے جو ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جن پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ آج فلسطین کی سرزمین، اسلام کا سب سے پہلا قبلہ بیت المقدس، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 یا 17 ماہ اللہ کی قسم باجماعت نماز ادا کی ہے۔ آج اسی بیت المقدس میں رہنے والے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے، اور یہ 55 ممالک کے بڑے بڑے حکمران غفلت کے اندر ڈوبے ہوئے، یہ بڑی بڑی فوجیں اللہ کی قسم کہاں لے کے جائیں گے؟ آج بھی وہی کہنا چاہتے ہیں جیسے ابرہہ کے اوپر ابابیل نے حملہ کیا تھا، اللہ ان پہ حملہ کر دے۔ میں آپ کے سامنے بدر کی تاریخ رکھنا چاہتا ہوں۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي بَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد بدر کے موقع پہ بھی کی، اور جب تم بڑے کمزور تھے، تعداد کے اندر بھی کم۔ آج تعداد کے اندر اربوں کے اندر دنیا میں سب سے بڑا مذہب کون سا؟ عیسائیت، اور دنیا میں دوسرے نمبر پہ بڑا مذہب کون سا؟ اسلام، جس کے ماننے والے 1.5 ارب کے قریب، اور یہودی ٹوٹل کتنے؟ 90 لاکھ، اور مسلمان ان کے سامنے اللہ کی قسم اپنے آپ کو دنیا کے سب سے کمزور لوگ سمجھے ہوئے۔ بدر کے اندر افراد کی تعداد کتنی؟ 313، کفار کی تعداد کتنی؟ 1000، اپنے سے بڑا 3 گنا بڑا لشکر۔ مسلمانوں کے پاس اونٹ کتنے؟ صرف 70، اور مسلمانوں کے پاس گھوڑے کتنے؟ صرف 2۔ آج تھنک ٹینک، گوری، غزنوی، کون کون سے مسائل ہمارے پاس نہیں، ایٹم کی قوت ہمارے پاس موجود، 2 گھوڑے اور ان پہ بیٹھنے والوں صحابہ کا نام کیا؟ اللہ کی قسم، ایک پہ مقداد بن اسود بیٹھا تھا اور ایک پہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، اور صحابہ کے حصے میں 3 صحابی کے حصے میں 1 اونٹ آیا تھا، اور 1 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں، اور مرثد غنوی کے حصے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کبھی اونٹ پہ میں سوار ہوتا تو کبھی علی تو کبھی مرثد غنوی۔ مسلمانوں کے پاس ٹوٹل تلواریں کتنی؟ 6، زیریں کتنی؟ 8۔ اگر تلوار تھی تو ڈال نہیں تھی، تیر تھا تو کمان نہیں تھی، زیرہ تھی تو گھوڑا نہیں تھا، اور اپنا دفاع کرنے کے لیے ان کے پاس جسم پہ سجانے کے لیے اللہ کی قسم کوئی لباس موجود نہیں تھا، لیکن ایمان کی قوت ہی ٹکرا گئے۔ اللہ نے فتح دی یا نہیں دی؟ اور کفار کے پاس گھوڑے کتنے؟ 100، اونٹ کتنے؟ 700، زیریں کتنی؟ 600، تلواریں کتنی؟ 800، لیکن اللہ نے شکست سے 2-4 کر دیا۔ مسلمانوں کی شہید کی ہونے والی تعداد کتنی؟ 14 صرف۔ کفار کتنے بڑے بڑے سردار مارے گئے؟ 70، اور کتنے بڑے بڑے سردار قید کر لیے گئے؟ وہ بھی 70۔ اور مسلمانوں کی تعداد کتنی؟ 313، جس میں 286 کون سے تھے؟ مہاجرین۔
ستائی انصار۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیسا غلبہ لیا اور مسلمانوں کو کیسے فتوحات سے نوازا ایمان کی قوت کے بعد، اور آج فلسطین کی سرزمین خون کے آنسو رو رہی ہے، اور دنیا کے اندر ہزاروں تقریریں کر رہے، لاکھوں تحریریں لکھ رہے۔ ایک بچی کے ہاتھ میں پکڑا ہوا کتبہ ہزاروں تقریروں سے بہتر تھا اور لاکھوں تحریروں سے بہتر تھا۔ اس کتبے کو جو میں نے پڑھا، عربی کی تحریر اللہ کی قسم رونے پہ مجبور کر رہی تھی۔ مات الفرح، کہا مات الفرح، ہماری خوشی بقلوبنا، ہمارے دلوں سے اس طرح مر چکی ہے، ماتت الانسانیت بقلوبکم، جس طرح تمہارے دلوں سے انسانیت مر چکی ہے۔ کہا تم مسلمانوں کو تڑپتا دیکھ کے بھی اعلان جہاد نہ کر سکو، مسلمانوں کے بچوں کو انیوں پہ پرویا جا رہا ہو، لختے جگروں کو سینے سے اتار کے نیزوں میں پرو دیا جاتا ہو، اور مسلم امتہ پوری کی پوری سوئی ہو، اللہ کی قسم قریب ہے کہ عذاب اتار دیا جائے۔ سیدنا جبریل امین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ فلاں فلاں بستی کو تباہ و برباد کر دو۔ سیدنا جبریل امین رب کے پاس گئے، کہا کالا فکالا، اے اللہ اس کے اندر تو بڑا نیک آدمی رہتا ہے، بڑا برگزیدہ بندہ رہتا ہے، اور اے اللہ تیرے بندے نے کبھی زندگی کے اندر پلک جھپکنے کی مقدار کے برابر تیری نافرمانی نہیں کی، اس کا کوئی بھی لمحہ پلک جھپکنے کی بقدر تیری نافرمانی میں نہیں گزرا، اس نے کوئی معصیت کا کام نہیں کیا۔ فرمایا جاؤ سب سے پہلے اسے تباہ کرو اور پھر اس کے بعد اس بستی کے باسیوں کو تباہ کر دو، فلاں فلاں بستی، فلانا فلانا، اسے بھی تباہ کر دو، اسے بھی تباہ کر دو۔ کیوں؟ فرمایا اس کی عزت کی بات آتی تھی، یہ تڑپ اٹھتا تھا، اسے کوئی گالی دے دیتا اور اس کا خون کھولتا تھا، رنگ سرخ ہو جاتا تھا، اور رب کے دین کے اندر رہتے ہوئے امت مسلمہ کو کاٹا جا رہا تھا، لیکن یہ ایک پتھر کی طرح سویا ہوا تھا۔ اسی طرح آج حالت ہماری ہے، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے لیکن خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ اور پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 ہجری کے اندر سب سے پہلے بیت المقدس کے اوپر یہودیوں کے اوپر حملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح سے نوازا۔ اور جانتے ہیں دنیا میں 4 جگہ ایسی ہیں جہاں فتنہ دجال اللہ تعالیٰ یقیناً لاگو نہیں کریں گے۔ دجال کا فتنہ روئے زمین کے اوپر ہر جانب پھیل جائے گا، لیکن 4 جگہ پہ دجال کا فتنہ نہیں ہوگا، 4 جگہ پہ دجال نہیں جا سکے گا۔ وہ 4 جگہ میں سے ایک جگہ بیت المقدس بھی ہے، ایک بیت الحرام ہے، ایک بیت اللہ ہے، اور چوتھا کوہ تور سینا، جہاں پہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا۔ اور دنیا میں 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف انسان نیکی کا ارادہ کر کے سفر کر سکتا ہے، اور ان میں ایک مسجد بیت المقدس بھی ہے۔ وہ 3 مسجدیں کون سی؟ مسجد نبوی، مسجد الحرام، اور تیسری مسجد بیت المقدس۔ اور سیدنا عمر بن خطاب نے 15 ہجری کو اس کے اوپر اللہ کے فضل سے حملہ کیا، یہودیوں کو ختم کر ڈالا، اور پھر 500 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اور 4 دفعہ مسجد حرام سے بیت المقدس کا سفر کتنا جانتے ہیں؟ گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے کریں گے تو 40 سال لگ جائیں گے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے زندگی میں 4 مرتبہ بلاد شام کے اندر قدم رکھا، اور پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کو کون نہیں جانتا، بیت المقدس کے لیے، قبلہ اول کے لیے اللہ کی قسم اگر تاریخ سامنے آتی ہے، 1183 کے اندر انہوں نے اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیا، اور پھر 793 سال مسلمانوں کی حکومت اس کے اوپر رہی۔ 7 صدیاں مسلمانوں نے فلسطین کے اندر حکومت کی، لیکن جیسے جیسے مسلمان دین سے دور ہوتے رہے اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ اور دنیا میں سب سے پہلا قبلہ اور جہاں آقا علیہ السلام نے انبیاء کی امامت کروائی تھی وہ مسجد کون سی؟ بیت المقدس۔ آقا علیہ السلام کو بیت المقدس سے آسمان پہ لے جایا گیا، وہ کون سی مسجد؟ بیت المقدس۔ اور دنیا کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس زمین پہ
زندگی کا مسکن بنا کے زندگی بسر کرتے رہے. سیدنا داؤد علیہ السلام بھی، سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی جس زمین کے اوپر حکومت کرتے رہے وہ جگہ کون سی تھی؟ فلسطین کی سرزمین کی جگہ بیت المقدس تھی جس پہ حکومت بھی کی. اور پھر اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، مریم علیہ السلام کے بطن سے اللہ نے بغیر باپ کے بچے کو جان دی، جسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے. وہ زمین کون سی؟ فلسطین کی. اور اسی فلسطین کی زمین کے اوپر ایک مینار ہے جس کی مینار کے اوپر کل قیامت سے قبل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سفید مینار پہ اتارا جائے گا اور پھر ان کے ہاتھوں دجال کو کاٹا جائے گا. اور جہاں یوج و مجود کے فتنے اٹھیں گے وہ سرزمین، اور جہاں کلا کما کیا جائے گا وہ بھی زمین فلسطین کی. اور یاد رکھیں اپنے بچوں کو بتا نہیں سکے یا بتانا پسند نہیں کرتے، آپ محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، بتا دیں یہ فلسطین کی سرزمین انبیاء کا مسکن ہے، محبت ایمان کا حصہ، محبت ایمان کا تقاضا، اور اس سے محبت کرنا مسلمانوں کی زندگی کا سب سے بڑا سیوا ہے. اور یاد رکھیں آقا علیہ السلام کی صحیح حدیث، کل قیامت کے قریب مسلمانوں کی ایک جماعت یہودیوں کے ساتھ بڑا قتال کرے گی، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا، اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا، کوئی یہودی درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا، کوئی یہودی پتھر کے پیچھے ہوگا، وہ پتھر بول کے کہے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اور پھر مسلمان اسے قتل کر ڈالیں گے. اور یاد رکھیں ایک اور بات نوٹ کر لیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فلسطین کے بارے میں، بیت المقدس کے بارے میں فرمایا جس کے پاس گھوڑے کی رسی کے سرزمین کے، گھوڑے کی رسی جانتے ہیں؟ بڑی باریک سی، یہ رسی دیکھیں آپ بڑی باریک ہے. فرمایا اس کے بقدر بھی کسی کے پاس اگر جگہ ہوئی فلسطین کے اندر جہاں سے بیت المقدس نظر آتا ہو، فرمایا وہ جگہ کیا ہے؟ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. وہ جگہ کیا ہے؟ دنیا و ما فیہا سے بہتر اس انسان کے لیے کہ جہاں سے بیت المقدس نظر آئے، اور جس کو دیکھنے کا مقام یہ ہے اس کے اندر عبادت کا درجہ بھی بقیہ مسجدوں سے زیادہ. لیکن آج مسلمان خواب غفلت میں پڑے ہیں اور یہ جانتے نہیں. ابن عباس کی تفسیر کو اگر دیکھیں، سورۃ التین آپ نے پڑھی ہوگی، وہ تین سے مراد کیا ہے جانتے ہیں؟ بلاد شام کی سرزمین. زیتون سے مراد کیا ہے؟ بیت المقدس. اور تین طور سینا سے مراد کیا ہے؟ سینین سے مراد کیا ہے؟ کوہ طور. اگر یہ پتہ چل جائے اور آپ کی زندگی بدل جائے. اور ہماری حقیقی عید کون سی ہوگی؟ حسن البنانی شہید رحمہ اللہ فرماتے ہماری حقیقی عید اس دن ہوگی جس دن ساری دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرائے گا، اور وہ قرآن سے محبت کرنے کی وجہ سے ہوگا. اگر آج ہماری حالت، آخری بات، اگر آج یہ ہماری حالت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیتے، اللہ کی قسم صہیونیوں کی بلوں میں داخل ہو جاتے، ان کو ان کے سراخوں سے نکال کے کاٹ دیتے. اور اگر آج یہ صورتحال فلسطین کی سرزمین کی سیدنا عمر بن عاص دیکھ لیتے، سارے کا سارا لشکر روانہ کر دیتے. اگر آج یہ حالت فلسطین کی خالد بن ولید دیکھ لیتے، وہ خالد بن ولید جس نے 80 تلواریں اسلام کے لیے وقف کر ڈالی، وہ 80 تلواریں توڑ دیتے، لیکن پھر بھی ان کا دل ٹھنڈا نہ پڑتا. بزدلوں کو اگر بزدلی سے لوگ بچا کرتے تو بہادروں کو میدان میں کبھی موت نہ آتی. بزدلی سے قومیں نہیں بچتی، بہادری سے قومیں بچا کرتی ہیں. اور اگر معتصم کو پتہ چلتا آج فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے تو اللہ کی قسم اگر چیخوں کو سنا ہوتا تو کبھی سکون سے نہ بیٹھتے، فوراً پہنچ جاتے. یاد رکھیے معجزے ان کے لیے ہوتے ہیں، معجزے ان کے لیے رونما ہوتے ہیں جو مصروف عمل ہوتے ہیں. کسی فارغ اور مقصد سے آری انسان کے لیے رب کی ذات بھی تغدو نہیں کرتی. آخری حدیث آدھے منٹ کی، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرب قیامت کیا ہوگا؟ سیدنا ثوبان، قرب قیامت کیا ہوگا؟ فرمایا مسلمانوں کے خلاف کافر ایسے جمع ہو جائیں گے جیسے ایک کھانے کے برتن پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، جیسے ایک دسترخوان پہ لوگ جمع ہوتے ہیں. صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعداد میں کم ہوں گے؟ کہا تم تعداد میں کم نہیں ہوگے، تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا، تم بارش میں، سیلاب میں
جاگ کی طرح ہوگے. جو جاگ آتی ہے نا پانی کے اوپر, اس جاگ کی طرح ختم کر دیے جاؤ گے. وہاں سے مراد تمہارے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی, آخرت کی محبت نکل جائے گی. اور جب دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی, تم تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی ذلیل و رسوا کر دیے جائیں. دعا کریں اللہ فلسطین کی سرزمین پہ ہونے والے ظلم کو ختم کر دے. اللہ کفار کا ملیا میں ایک فرما دے. اللہ مسلمانوں کو فتوحات سے نواز دے. اللہ بدر کی طرح مسلمانوں کو جیت سے نواز دے. اے اللہ ہم تیرے بندے تیرے سامنے کھڑے ہیں, اللہ شہادت کے مرتبے پہ فائز کر دے. اللہ تجھ سے شہادت کی موت مانگتے ہیں. اے اللہ دنیا کے اندر جتنے بیمار ہیں اللہ صحت والی لمبی زندگی سے نواز دے. اے اللہ یہودیوں کو اے اللہ تباہ و برباد کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.